كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محرم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کئی ہستیاں شہید ہوئی اور یہ مہینہ شہادتوں سے بھرا ہوا ہے. یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب صفات رکھی ہیں. نانا کو دیکھیں تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور والد کو دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلافت حضرت علی پر ختم ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب صفات عطا فرمائی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے. سامنے دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا, دوبارہ واپس ممبر پر تشریف لائے اور پھر یہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک مال اور اولاد یہ ایک فتنہ ہے. اسی مال اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے اسی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے مال اور اولاد کی وجہ سے. تو قرآن مجید میں اس لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک مال اور اولاد یہ فتنہ ہے. تو حدیث مبارکہ کی کتابوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اٹھا کے لائے. بارش ہو رہی تھی سخت, تو حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ حسین کا رونا مجھے جو ہے برداشت نہیں ہے, اس کا خیال کیا کرو. اور ایک اور حدیث میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر, جو حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. آج اگر ہم کسی بڑے استاد سے
مفسر سے، شیخ الحدیث سے کوئی کتاب پڑھے تو ہر بندہ اس پر فخر کرتا ہے کہ میں نے فلاں شیخ الحدیث سے فلاں کتاب پڑھی ہے، فلاں سبق پڑھا ہے۔ حضرت حسین تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید سیکھا تو اپنے نانا سے سیکھا، نماز سیکھی تو اپنے نانا سے سیکھی، قرآن مجید کا ایک ایک حرف سیکھا تو اپنے نانا سے۔ گویا کہ دین کا جتنا علم ہے اپنے نانا سے سیکھا۔ خود بیان کرتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص بھی یہ دعا صبح شام پڑھ لے 3 مرتبہ فجر کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کے نماز کے بعد، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کوئی بھی چیز سے جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز کی گم نہیں ہوگی، کوئی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ جو آدمی یہ دعا پابندی سے پڑھ لے اس کی بڑی برکات ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی جو تربیت کی ہے بڑی عجیب تربیت۔ چونکہ سید خاندان پر صدقہ زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، یہ حرام ہے۔ سید خاندان پاکیزہ خاندان ہے، چونکہ صدقہ زکوٰۃ یہ مال کی میل ہوتی ہے تو پاکیزہ خاندان پر نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صدقے کی کچھ کھجوریں آئی تو حضرت حسین چونکہ چھوٹے بچے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوریں اٹھا لی اور ایک کھجور منہ میں ڈال لی۔ جیسے حضرت حسین نے کھجور منہ میں ڈالی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیکھ لیا۔ اب وہ کھجور منہ میں ڈالی ہے، حلق تک پہنچ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکال دیا۔ اب اگر کوئی ہوتا 14ویں صدی کا مولوی تو کہتا چلو اسے یہ کھجور کھانے دو، آئندہ توبہ کر لینا۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی بہترین تربیت فرمائی، کھجور نہیں کھانے دی، انگلی ڈال کر حلق سے نکال دی اور منع فرما دیا کہ بیٹے یہ صدقے کا مال ہے، سید خاندان پر صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسین سے کہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، تو سینے سے لے کر چہرے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بالکل مشابہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو حضرت حسین کی جو شہادت ہے، اس شہادت میں کئی شہداء کا عکس شامل ہے۔ فاروق اعظم شہید ہوئے، مصلی رسول کے شہید ہیں، فجر کی نماز میں ہیں اور فجر کی نماز میں حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا گیا۔
اب دیکھیں یہ شہادت کا عکس حضرت حسین میں بھی موجود ہے، یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت حسین بھی نماز ظہر کا وقت ہے اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ اسی طریقے دیکھتے ہیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے مظلومانہ شہادت ہے۔ ایک شہادت تو یہ ہوتی ہے کہ مظلومانہ شہادت، ایک مجاہدانہ شہادت۔ مظلومانہ شہادت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان راستے میں جا رہا، اسے پتہ نہ ہو، اس کے ہاتھ میں اسلحہ سامان کچھ بھی نہ ہو، اسے اچانک گولی لگ جائے اور وہ شہید ہو جائے، اسے کہتے ہیں یہ مظلوم شہید ہے۔ مجاہدانہ شہادت یہ ہے کہ آپ میدان میں نکلیں، آپ کے پاس بھی گولی ہو اور سامنے جو آپ کا مد مقابل ہے اس کے پاس بھی گولی ہو اور دونوں مقابلہ کر کے شہید ہوں، اسے کہتے ہیں کہ مجاہدانہ شہادت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہ مظلوم شہید ہیں۔ تو حضرت حسین کو دیکھیں تو یہ حضرت عثمان غنی کی جو شہادت کا عکس ہے حضرت حسین میں بھی موجود ہے۔ چونکہ حضرت حسین کو بھی پتہ نہیں تھا، خط لکھ کر بلایا گیا، یہ بھی ظلم کی انتہا تھی، بے وفائی کی گئی، یہ بھی ظلم کی انتہا کی، دھوکہ دیا گیا، یہ بھی ظلم کی انتہا تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے کہ مسجد کے دروازے میں پہنچے، شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کی شہادت بھی مظلومانہ ہے اور حضرت حسین کی شہادت بھی مظلومانہ ہے۔ اب پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ جتنی شہید ہوئے ساری شہادتوں کی عظمت اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین میں جمع فرمائی ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی صفات، کمالات، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ جتنے انبیاء کی صفات ہیں، کمالات ہیں، اگر اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس گلدستے کی شکل دی جائے اور اس گلدستے کا نام رکھا جائے، وہ نام محمد ہوگا۔ تمام انبیاء کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی اور سارے شہیدوں کی عظمت اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین میں جمع فرما دی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں گشت فرما رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب وہ اس لیے رونے کی آواز چھوٹے بچے کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، چونکہ اس وقت اسلامی حکومت تھی۔ اسلامی حکومت میں یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، پیدا ہونے کے بعد جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو اس کا سارا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ اب ماں جو تھی وہ ماں اسے بچے سے دودھ چھڑا رہی تھی، اس لیے کہ تاکہ اس کا خرچہ شروع ہو جائے، جلدی دودھ چھوڑ دے۔ امیر المومنین کو جب یہ پتہ چلا تو امیر المومنین نے فوراً شورا کا اجلاس بلایا اور فرمایا کہ میرے قانون کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے اور اسے ماں مار رہی ہے، تاکہ یہ بچہ جلدی دودھ چھوڑ دے اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ اب اس مجلس شورا کے جو امیر تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ مجلس شورا کو بلایا، مشورہ کیا گیا تو مشورے کے اندر حضرت حسین بھی موجود تھے۔ تو سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت وظیفہ مقرر ہونا چاہیے، اس
وقت ہونا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، فرمایا امیر المومنین میں چھوٹا ہوں لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں، جب بچہ رونا شروع کر دے تو تب اس وقت سے جو ہے اس کا وظیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ اب رونے کا مطلب کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد رونا شروع کرتا ہے، اسی وقت سے اس کا وظیفہ شروع کر دینا چاہیے تاکہ حکومت اس کا وظیفہ جو ہے مقرر کر دے، باندھ دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت حسین سے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے ذہین ہیں اور بڑے ذہانت والے ہیں، جس طرح آپ کے والد ذہین ہیں اس طرح آپ بھی ذہین ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہین بنایا تھا اور بڑے حسین بھی تھے اور بڑی خوبیوں سے نوازا ہوا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور بات جو پچھلے جمعے میں رہ گئی تھی کہ کچھ لوگ یہ تاریخ کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت حسین جو کوفہ میں گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ حکومت لینے کے لیے، تو تاریخ کی کتابوں میں ایک نہیں 1000 تاریخیں آ جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو یہ مورخ لکھتا ہے وہ غلط لکھتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شب و روز سے دن رات آپ کے عبادت میں گزرتے تھے، آپ جو کوفہ میں جو گئے تھے وہ حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ کوفیوں نے آپ کو ایک نہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر آپ کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں، آپ کی خلافت میں زندگی گزاریں گے۔ لیکن کوفیوں نے بغاوت اور غداری کی اور بے وفائی کی۔ اب چونکہ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو تو بیان کرتے ہیں، سیرت کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن عمل ہم یزید کی سیرت پر کرتے ہیں۔ حضرت حسین کا تذکرہ تو ہم اپنی مجالس میں کرتے ہیں، لیکن عمل ہم یزید کی سیرت پر کرتے ہیں، اپناتے یزید کو ہے، حسین کو نہیں۔ حسین نے ہمیں کربلا کے مقام پر کیا درس دیا کہ جتنی بھی مصائب، مصیبتیں، پریشانیاں آ جائیں، ان مصائب اور پریشانیوں میں آپ نے رونا نہیں، پیٹنا نہیں ہے، صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ کوئی عزیز و اقارب آپ کا دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ نے اس پر ماتم نہیں کرنا، آپ نے گربان اپنا پھاڑنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے زور زور سے۔ حسین نے یہ ہمیں درس دے کے گئے ہیں کہ اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور آخری بات، جو مورخ یہ لکھتے ہیں، جایو خطیب یہ بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جب یہ شہادتیں ہو رہی تھی کربلا کے میدان میں کہ نبوت کی جتنی خاندان کی بیٹیاں تھیں ان کے سر سے دوپٹے اتر گئے تھے اور وہ باہر میدان میں ننگے سر آ گئی تھی۔ یاد رکھو یہ جملہ کہنا اور اس طرح کی روایات بیان کرنا یہ خاندان نبوت کی توہین ہے۔ آج میں اگر کسی کو کہوں کہ صدر کی بیٹی یا وزیر اعظم کی بیٹی جو ہے صدر بازار کے اندر، کوثر نیازی بازار کے اندر ننگے سر گھوم رہی تھی تو آپ اسے توہین سمجھیں گے، جب آپ نبوت کے خاندان کے بارے میں اتنی بڑی بات بغیر تحقیق کے کیسے کہہ سکتے ہیں؟
آج تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود یہ انبیاء کی اولادیں ہیں، اور 1400 سال بعد انبیاء کی اولادوں سے سر کے دوپٹے نہیں اترے تو کربلا کے میدان میں نبوت کے خاندان کے سر سے کیسے دوپٹے اتر سکتے ہیں؟ تو یہ جھوٹی من گڑت روایت ہے، ایسی روایت کو نہ بیان کرنا چاہیے نہ سننا چاہیے۔ نبوت کے خاندان کے دوپٹے بھی، عزتیں بھی محفوظ تھی اور اب بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ تو دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔